اس کی حیت ہی چینج ہو جاتی ہے، مریض کی طبیعت اور کی اور ہوتی جاتی ہے، تو دم انیمیا ہو جاتا ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، لاغر ہوتا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر بخار، پھر لیبارٹری والے کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاؤ، طبیب صاحبان کے پاس جاؤ۔ بہرحال یہ میں ٹائیفائیڈ کا ایک مجرب اور تجربہ شدہ بتایا ہوا عمل نسخہ بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویورز کیف حالوں کا سنگے، آج میں آپ کو ٹائیفائیڈ کا علاج بتاتا ہوں۔ ٹائیفائیڈ کئی وجوہات سے ہوتا ہے، یہ لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں، طبیب صاحبان کو پتہ ہے، ڈاکٹر صاحبان کو پتہ ہے۔ بہرحال یہ عام سے بخار سے شروع ہوتا ہے، بخار ہو گیا، پھر بخار ہو گیا، نہ علاج کرایا، اچھا ڈاکٹر یا طبیب نہ ملا، یا خود ہی اچھا علاج نہ کروایا، علاج سے بے پرواہی لاپرواہی برتی، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، معمولی سا بخار ہے، لیکن وہ ہڈیوں میں لحم میں رس بچ جاتا ہے، آؤٹ نہیں ہوتا، بڑی بڑی دوائیاں پھر کھانی پڑتی ہیں بخار میں، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ بس اب یہ میرا گھر ہے۔ جب بگڑ گیا، بخار بوڑھا ہو گیا، خوب اس نے نشو و نما پا لی جسم میں اس بخار نے، تو دین اٹ کالڈ ٹائیفائیڈ، اس کی حیت ہی چینج ہو جاتی ہے، مریض کی طبیعت اور کی اور ہوتی جاتی ہے، تو دم انیمیا ہو جاتا ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، لاغر ہوتا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر بخار، پھر لیبارٹری والے کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاؤ، طبیب صاحبان کے پاس جاؤ۔ بہرحال یہ میں ٹائیفائیڈ کا ایک مجرب اور تجربہ شدہ بتایا ہوا عمل نسخہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی پرسن میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا ٹائیفائیڈ نہیں جاتا، میرا سرکاری علاج ہے۔ تو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے ہمارے بہترین ادارے ہیں، MHC بڑے بڑے قابل ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کو طبیب کو مت تانا دے، مت گلا شکوہ کیا کرے، میں نے آپ کو پیسے دیا، مجھے آرام نہیں آیا، یہ تو ایک سبب ہے، یہ تو اللہ کریم رضیز تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ کریم مجھے شفا دیتا ہے، بات ختم ہے۔ لیکن اللہ کریم نے سبب بھی پیدا فرمایا ہے، ایک مرض کی 70 ٹریٹمنٹ ہیں، ایک مرض کے لیے اللہ کریم نے 70 علاج پیدا فرمائے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان سب کو پتہ ہے، طبیب صاحبان کو سب کو پتہ ہے۔ بہرحال وہ حضرت کہنے لگے کہ مجھے ٹائیفائیڈ نہیں جا رہا، بڑی دوائیاں کھائی ہیں، کیوں؟ میں نے کہا آپ کے پاس علاج ہے، آپ بازار میں جائیں، سبز رنگ کے سیب لے لیں، 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو آپ سبز رنگ کے سیب لینے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کو گھر آ کر خوب دھوئیں، صاف کریں، کاٹیں، پیس کریں اور گرائنڈر جگ میں ڈالیں، کاٹ کر تھوڑا سا پانی ڈالیں، خوب گرائنڈ کریں، پانی میں ڈالیں ان کا، پھر وہ اس کو پون لیں، اس میں دودھ چینی کوئی شے نہیں ملانی، پون لیں، اس کو کپڑے سے پون لیں، چھلنی سے پون لیں، اس پر وہ جو چھلکے وغیرہ ہیں اس کو پھینک دیں، اس کا وہ جو جوس ہے پانی ملا شدہ، کچھ پانی سیب کا اثر نکلے گا، پانی نکلے گا، جوس نکلے گا، اور 2 حصے پانی اس میں ملا لیں، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، ایک گلاس آپ نے پینا ہے، زیادہ بھی پی لیں، روٹی کی طرف کم جائیں، گندم کی روٹی ویسے بھی نقصان دہ ہے ٹائیفائیڈ میں، کچھ دن کریں۔ اس نے کیا، وہ کہنے لگا کہ جب صبح ہوتی تھی میری بیوی ناشتہ کی بجائے یہ جوس کا 1 گلاس بھر کر میں کھڑی ہوتی تھی، تو میں کم سے کم 4 گلاس روز کے پیتا تھا، بڑے 4 گلاس، صبح کو، دوپہر کو، شام کو، پھر رات کو۔ 2 ہفتے کے بعد مجھے نکاہت ویکنس ختم ہو گئی، بخار کا نام و نشان نہ رہا، سستی کاہلی ختم دور ہوگی۔ بہرحال میں نے آپ کے کہنے پر یہ عمل کیا ہے، سبز سیبوں کا رس نکال کر پیا ہے، اب میں ٹھیک ہوں، تندرست ہوں۔ پھر وہ میرے پاس ایک دن آئے، کہنے لگے کہ اب 2 ماہ ہو گئے میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا بھی اب آپ کی مرضی ہے، پیو نہ پیو، بہرحال یو آر ہیلدی ناؤ۔ تو یہ بہترین نسخہ تھا، دیسی سا نسخہ تھا، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، آسان ہے، اللہ کریم نے اس کو شفا دی۔ تو یہ ٹائیفائیڈ کا نسخہ گرین ایپل سے ختم ہو گیا۔ میرا یہ چینل سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچ سکے، کمنٹس لکھیں۔ تھینک یو، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.